الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام معزز اور محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب غزہ کی یہ صورتحال میں دیکھتا ہوں اور وہاں ڈھائے جانے والے مظالم کی جو دل فگار ویڈیوز آ رہی ہیں، جو تصاویر آ رہی ہیں، وہ انسان کو کسی اور جہان کے اندر لے جاتی ہیں، بے بسی کے اور اس معذوری کے کہ جو امت مسلمہ نے اپنی اس 1400 برس کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا کے دور معیارات سامنے آتے ہیں، شاید دنیا نے جس طرح امت مسلمہ نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی بے بسی اپنی نہیں دیکھی، شاید کرۂ ارض نے اس تہذیب کی تاریخ میں اتنی بڑی منافقت نہیں دیکھی، اتنے بڑے دوہرے معیارات نہیں دیکھے اور اتنی بڑی جانبداری نہیں دیکھی کہ لوگ جو ہیں وہ مقتول کو ظالم کہتے ہیں، اور جن کے گھر گرائے جا رہے ہیں، جن کے گھروں پہ کارپٹ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، جن کے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بے گناہ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لوگ ان مظلوموں کو دنیا کے سامنے ظالم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ دنیا کی منافقت ہے جو میرے خیال میں انسانی تہذیب نے اپنے اس پورے تہذیبی سفر کے دوران نہیں دیکھی۔ اور اس میں جو اس کی بنیاد ہے اس سارے کرائسس کی، وہ آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ اس تاریخ کے اندر جھانکنا پڑتا ہے کہ جو گزشتہ 1-1.5 صدی میں عالم اسلام کی جو تاریخ ہے، اور جس طریقے سے یہ جو زائنسٹ موومنٹ جس وقت چلی، زائنسٹ موومنٹ کیا تھی، ان کے عزائم کیا تھے، اور زائنسٹ موومنٹ نے کس طریقے سے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنی جو ان کی ایک اکنامک پاور تھی اس کے سامنے انہوں نے دنیا کو کس طریقے سے ڈھیر کیا۔ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 1946 میں ایسوسیٹڈ پریس آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیا گیا قائد اعظم کا انٹرویو، اور اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ امریکہ جیسی طاقت صہیونیوں کے سامنے اتنی بے بس ہے کہ وہ جب ان کا جی چاہتا ہے وہ امریکہ جیسی طاقت کو ناک سے کھینچ کے جدھر مرضی ان کو لے جاتے ہیں۔ قائد اعظم کے کئی خطوط ہیں 1948 تک، یعنی اپنے وصال تک وہ فلسطین کی تحریک کے اوپر بات کرتے رہے، اور 1937 سے 35 سے قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس، ان کے خطوط شروع ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کے اوپر جو برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین تھے ان کو لکھا، ونسٹن چرچل کو لکھا، جو ایٹلی پرائم منسٹر رہے ہیں برطانیہ کے، ان کو قائد اعظم اس بارے میں تنبیہ کرتے رہے، اور قائد اعظم نے ان کو بھی لکھا کہ جو برطانوی گورنمنٹ ہے وہ عربوں کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، عالم اسلام کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، اور برطانیہ کا جو کردار ہے اس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا، اور کبھی بھی دنیا اسلام برطانیہ کی یہ بے وفائی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے اس طریقے سے جبراً ہماری زمین کے اوپر انہوں نے ایک غیر قوم کو آ کے آباد کیا جو کہ یہاں کی نہ باسی ہے نہ یہاں کی رہائشی ہے۔ یہ آن ریکارڈ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے برقی مراسلے ہیں، قائد اعظم کے خطوط ہیں، قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ویلتھ کے ذریعے، اپنی پاور کے ذریعے دنیا کو سرنگوں کیا۔ مثال کے طور پہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر
باقی سوشل میڈیا کے اوپر کتنے چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ایکٹیوسٹس کے بند کر دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ حقائق لے کے آتے ہیں کہ غزہ کے اندر ہو کیا رہا ہے، محض اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اس ظالمانہ جو پالیسی ہے نہ صرف اسرائیل کی بلکہ پورے ویسٹ کی جس کو بیکنگ حاصل ہے، خاص طور پہ جس میں برطانیہ امریکہ سر فہرست ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کیا یہ حملہ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کا کھل کے اظہار کر سکیں اور اپنی بات کو پیش کر سکیں؟ اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عالم اسلام کے اندر جو انتشار ہے، جو صہیونی اس وقت کر رہے ہیں غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر، یہ عالم اسلام کے انتشار سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر دنیا اسلام کے اندر یہ انتشار نہ ہوتا، اگر دنیا اسلام کے اندر اس طرح کی جو آج خون ریزی جو فسادات بپا ہیں اگر یہ نہ ہوتے، اگر مسلمانوں نے اپنی ریاستوں کو مضبوط کیا ہوتا، اپنی افواج کو مضبوط کیا ہوتا اور ان تقاضوں کو پورا کیا ہوتا جو جدید دنیا کے تقاضے ہیں، تو آج ان کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ ایک چھوٹا سا تو ٹکڑا ہے، پھونک مارے سارے مسلمان مل کے تو وہ اڑ جائے، اور آج پوری دنیا اسلام جو ہے وہ ان کے سامنے بے بس ہے۔ کچھ مسئلے ہمارے داخلی سطح کے ہیں جن کے جو یہ لوگ ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ مسائل ہمارے نظریاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جب ہسٹری کے اندر جاتے ہیں تو اگر مسلمان اس جو مغربی تصور قومیت ہے اس کے جھانسے کے اندر نہ آتے، اور یہ ہم جن کو اپنے پڑھے لکھے کہتے تھے کہ جی یہ کیمبرج گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں اور یہ پیرس کے گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں اور یہ نیو یارک کے اور ڈی سی کے اور کہاں کے یہ گریجویٹس ہو کے آ رہے ہیں، اگر ان گریجویٹس نے اپنی تہذیب کو پڑھا ہوتا، اپنے تمدن کو پڑھا ہوتا، اپنے قومیت کے تصور کو پڑھا ہوتا اور اغیار کے قومیت کے تصور کو من و عن قبول نہ کیا ہوتا تو آج فلسطین نہ جل رہا ہوتا۔ سب سے پہلا کام جو فلسطین کا کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ مسئلہ فلسطین کو ڈی اسلامائز کیا گیا، اور اس کے اوپر جو عربوں کے دور معیارات ہیں خود اپنے وہ بھی نہیں بلائے جا سکتے کہ جب انہیں تعاون درکار ہوتا تو وہ کہتے کہ عالم اسلام کی بات کرتے، لیکن لٹرلی جس طریقے سے عرب نیشنلزم کو فروغ دیا گیا اور عرب قومیت پرستی کو فروغ دیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس دور اندیشی کو دیکھے بغیر کہ آج سے 100 سال بعد اس عرب نیشنلزم کے یہ اثرات نکلیں گے کہ یہ اپنی زمینوں پہ اپنا حق کھو بیٹھیں گے، وگرنہ یہ پوری دنیا اسلام جو تھی یہ ایک تھی، اور وہ اس کس بنیاد پہ ایک تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک تھی۔ اور جس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ترک کر دیا، اور یہ نظریاتی بحران تھا کہ ہم نے کلمے کے اوپر قومیت کو ترجیح دی، ہم نے کلمے کے اوپر رنگ و نسب کو ترجیح دی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا جو دھاک تھی، ہماری جو ہیبت تھی، ہمارے جو روب اور دبدبہ تھا بطور ایک امت کے، وہ اغیار کے سینوں سے نکل گیا، اس لیے کہ جو نظریہ ان کا دیا ہوا ہے وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نظریے پہ ماننے والوں کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر بھگتایا ہے اور ہم اس کے اوپر بھگتے ہیں۔ اور آج بھی لوگ اس مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں، جہاں اس کے اکنامک ایسپیکٹس ہیں، جہاں اس کے اسٹریٹجک ایسپیکٹس ہیں، جہاں اس کے اندر میڈیا وارفیئر انوالو ہے، جہاں اس کے اندر ڈیفنس کے فارن پالیسیز کے ایشوز ہیں، جہاں اس کے اوپر اپنے نیچرل ریسورسز کو اور اپنے ہیومن ریسورس کو استعمال کرنے نہ کرنے کے بارے میں جتنے مباحث ہیں، اس میں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ساری بحث میں اکانومی اپنی جگہ ہے، پاور پالیٹکس اپنی جگہ ہے، فارن ریلیشنز اپنی جگہ ہیں، باقی قانونی مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن نظریاتی مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور جب تک دنیا عرب نے جو کچھ کیا پچھلی 1.5 صدی میں، اور خاص طور پہ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز سے جو نظریات عربوں نے قبول کیے، لارنس آف اریبیا اور بہت ساری اس طرح کی، اس کے اندر لوگ گنوائے جا سکتے ہیں، تو جو کچھ عربوں نے کیا نظریاتی سطح پہ اسلام کی سیاست کے نظریاتی محاذ کے اوپر، جب تک عرب اس کو انڈو نہیں کرتے،
عرب دنیا کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتی. اور مسئلہ فلسطین جو ہے، چونکہ وہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں وہ اپنے نسب کے اعتبار سے یا اپنی زبان کے اعتبار سے عربی زبان بولتے ہیں، اور اگر ہم نے عرب لیگ سے زیادہ OIC کو اہمیت دی ہوتی، اگر ہم نے GCC سے زیادہ OIC کو اہمیت دی ہوتی، آج یہ قتل عام عربوں کا نہ ہوتا. آج دنیا عرب کے اندر یہ اتنا بڑا جو مسئلہ اٹھ چکا ہے یہ نہ ہوتا. ہمارے پاس اس سے مختلف آپشنز جو ہیں وہ موجود ہوتے. تو اس لیے آج بھی میں اپنی جو یوتھ ہے وہ چاہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے سوچتی ہے، وہ ہندوستان میں ہے، وہ بنگلہ دیش کے اندر ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھی ہے، وہ مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھی ہے، وہ سنٹرل ایشیا کے اندر ہیں، میں اپنے یوتھ فیلوز سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی تاریخ کو اپنے آئینے سے پڑھیں، آپ اپنی تاریخ کو اپنی نظر سے پڑھیں. مسئلہ فلسطین پہ بہت اچھی کتاب ایک اورینٹلسٹ نے لکھی ہے، ایڈورڈ سعید، بڑا دنیا کے اندر ان کا ریگارڈ ہے. انہی کی کتابیں ہیں دو، وہ پڑھنے لائق ہیں. ایک کلچر اینڈ امپیریلزم ہے، ایک اورینٹلزم ہے. آپ کو یہ کتابیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ عربوں کو، ترکوں کو، پٹھانوں کو ہمارے ہاں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ انگریزی کتابیں پڑھ کے سیکھتے ہیں تاریخ کو، وہ عربوں کو، ترکوں کو، پٹھانوں کو کہتے ہیں جی یہ ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، یہاں لوٹ مار کرنے آئے تھے. لوگ جب آپ مغربیوں کی تاریخ کیا ہے، یہ تو خود ہندوستان کے، میرا ان سے بڑا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن جو کچھ ششی تھرور نے اپنی کتاب ایرا آف اینڈ ڈارکنس کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی ڈکیتی کرنے والا، سب سے بڑا ڈکیت برطانیہ تھا، اور برطانیہ سے بڑی ڈکیتی کسی نے نہیں کی ہندوستان کے اندر. یہ جو پاک و ہند ہے، بنگال ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے ترک آئے، عرب آئے، پٹھان آئے، لیکن یہاں کی جو ویلتھ تھی وہ یہیں پہ لگی ہے. یہاں کی ویلتھ سے یہیں پہ فتح پور سکری کے اندر بنا جو بنا، دلی بنا جو بنا، ملتان بنا جو بنا، لاہور بنا جو بنا، تاج محل بنا جو بنا، جو کچھ یہاں کی ویلتھ تھی وہ یہیں پہ استعمال ہوئی ہے. یہاں سے کسی پٹھان نے، کسی ترک نے، کسی عرب نے ویلتھ اٹھا کے نہ وہ افغانستان لے گئے، نہ وہ عرب میں لے گئے، اور نہ وہ باقی علاقوں کے اندر سنٹرل ایشیا میں لے کے گئے. لیکن اگر کوئی یہاں کی دولت چرا کر، چھین کر لے گیا ہے تو وہ مغرب تھا. اور نہ صرف ہندوستان میں، جہاں جہاں ویسٹرن کالونیز رہی ہیں وہ یہی سارا کچھ انہوں نے کیا. اور آج تک کانگو کس بات کی سزا بھگت رہا ہے؟ وہ یہی سزا بھگت رہا ہے کہ جو کانگو کی ویلتھ ہے وہ کانگو میں نہیں لگتی، بلکہ کانگو کے جواہرات جو ہیں وہ یورپ کی منڈیوں کے اندر جا کے بکتے ہیں. تو آپ، میری تمام یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو اپنے نقطۂ نظر سے پڑھیں. اور یہی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہمارے نظریاتی محاذ کے اوپر ہوتی ہے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو جغرافیہ ہے وہ آپ کی قومیت طے کرتا ہے، آپ کا رنگ و نسل آپ کی قومیت کو طے کرتی ہے، آپ کی زبان آپ کی قومیت کو طے کرتی ہے. یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے نہ جغرافیہ قومیت طے کرتا ہے، نہ رنگ و نسل قومیت طے کرتی ہے، نہ زبان قومیت طے کرتی ہے. مسلمانوں کی قومیت کلمہ طیبہ سے طے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے طے ہوتی ہے. مسئلہ فلسطین کی بنیاد جو ہے، جو اس کے اوپر برطانوی قبضہ ہے، جس وقت الائیڈ فورسز نے آ کے عرب پہ قبضہ کیا، جس وقت جو آٹومن امپائر تھی یا کیلیفیٹ تھی اس کو جس وقت ڈس انٹیگریٹ کیا گیا، اور یہاں پہ سارے یورپینز نے مل کے جس طریقے سے انویژن کی ہے، کس چیز کا فائدہ اٹھایا؟ نظریاتی بحران کا فائدہ اٹھایا گیا، عرب نیشنلزم کو فروغ دیا گیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو اس کے اوپر کریٹیک کی ہے وہ ساری یہی تھی کہ آنچ باتو خیش کر دی کس نہ کرد، روح پاک مصطفیٰ آیت بدرد. کہ عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کہ تم نے اپنے آپ کے ساتھ جو کیا ہے، روح مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے تم نے. کہ اس عرب کو عرب بنانے والا کون تھا؟ کرے یہ کافر ہندی بجرات گفتار، اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی. یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی. عرب تو حضور سے ہے. عرب کو دنیا کے اندر جو عزت ملی، بدوؤں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو اگر عزت ملی تو اسلام سے ملی، تہذیب ملی تو اسلام سے ملی، رونق ملی تو اسلام سے ملی.
تو یہ وہ بنیادی بات ہے. لیکن اس وقت دنیا کی جو اس کے اوپر خاموشی ہے، جو اس کے اوپر دوہرے معیارات ہیں، ان کو ضرور دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے. اور اس وقت دنیا اسلام کو اپنے ان مسائل کے اوپر غیر جذباتی انداز میں لیکن بہت دور اندیشی کے ساتھ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک اس وقت جارحیت ہے، اس میں دنیا اسلام کو ایک مشترکہ مطالبہ آرمز امبارگو کا کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ آرمز کی تجارت نہ کرے، نہ ان سے خریدے اور نہ ان کو فروخت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک پابندیاں ہیں دنیا کے کسی بھی ملک پہ جارحیت کرنے کی وجہ سے لگائی جاتی ہیں، وہ اسرائیل کے اوپر لگائی جانی چاہیے. اور اسلامک سمٹ اس کے اوپر ایک زوردار ہونا چاہیے. اور پاکستان کا، ترکی کا، ایران کا، سعودی عرب کا، ملائیشیا کا اور جتنے طاقتور مسلمان ممالک ہیں ان کا جو کردار بنتا ہے ان کو اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری بے بسی کو زائل فرمائے، ہماری مدد اور ہماری نصرت فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میراث کو سیدنا فاروق اعظم اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما کی اس میراث کو محفوظ کر سکیں. اور وہ امانت جس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی، عبدالحمید ثانی اور ان جیسے تمام لوگوں نے پہرا دیا، اس امانت کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو سکیں، القدس کو، قبلہ اول کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.